السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، کیا حال چال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ ویلکم ٹو یونیورسل ٹیچنگ اکیڈمی۔ یونیورسل ٹیچنگ اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے میں کمپیوٹر سائنس 9 کلاس کے کورس لیکچر نمبر 19 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے آؤٹ پٹ ڈیوائسز۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ What are output devices? Output devices are used to display text, graphics, and images on the monitor or to print information of paper. Output devices وہ devices ہوتے ہیں جس کی مدد سے یا تو ہم ٹیکسٹ یعنی جو الفابیٹس ہوتے ہیں، ورڈز ہوتے ہیں، یا گرافکس یا امیجز تو اس کو اسکرین کے اوپر شو کرتے ہیں، تو یہ وہ ڈیوائسز ہوتے ہیں۔ آر ٹو پرنٹ انفارمیشن آف پیپر، یا پیپر کے اوپر ہم کوئی بھی انفارمیشن پرنٹ کرتے ہیں، تو ایسے ڈیوائس کو ہم آؤٹ پٹ ڈیوائسز کہتے ہیں۔ انفارمیشن ڈسپلیڈ آن مانیٹر از نون ایز سافٹ کاپی، وہ جو اسکرین کے اوپر جس ڈاکومنٹ کا ویو آپ کو نظر آتا ہے اس کو سافٹ کاپی کہتے ہیں۔ لیکن اگر اسی سافٹ کاپی کا آپ پرنٹر سے پرنٹ نکال دیں، اینی تھنگ پرنٹڈ آن پیپر از نون ایز ہارڈ کاپی اور پرنٹ آؤٹ، یعنی وہی جو سافٹ کاپی آپ کو نظر آتی ہے اسکرین کے اوپر، اگر آپ اس کا پرنٹ لے لیں تو وہ ہارڈ کاپی کہلائی جاتی ہے۔ Commonly used output devices are monitor, printer, plotter and speaker۔ ایسے بہت سارے آؤٹ پٹ ڈیوائسز ہیں، لیکن جو کامنلی جو کہ بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں آپ کے گھروں میں، آفیسز میں، اسکولوں میں، بڑے بڑے آرگنائزیشنز میں، شاپنگ مالز میں، تو وہ کامنلی ڈیوائسز ہیں، آؤٹ پٹ ڈیوائسز جو کہ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں، تو ہم ان کو باری باری ڈسکس کرتے ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے CRT مانیٹر، اس کو کہتے ہیں CRT مانیٹر، یعنی کیتھوڈ رے ٹیوب مانیٹر۔ یہ آج کل ختم ہو گئے، یہ پرانے زمانے میں یوز ہوتے تھے، اس کی پاور کنزمپشن بھی زیادہ تھی اور اس کی پکچر کوالٹی بھی اتنی خاص نہیں تھی، اور VGA کیبل کے ساتھ یہ لگتی تھی۔ اور اس کے اندر اس کو CRT مانیٹر کیوں کہتے ہیں آپ کے بک میں بھی دیا ہوا ہے۔ CRT مانیٹر کیتھوڈ رے ٹیوب کا مانیٹر اس کو کہتے ہیں۔ اس کو اگر آپ اس کا بیک سائڈ اوپن کریں تو آپ کو اس طرح کی پکچر آپ کو نظر آئے گی، اس طرح کی شیپ۔ یہ جو شیشے کا ایک ٹیوب آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں CRT کیتھوڈ رے ٹیوب۔ اس میں ایک الیکٹران گن ہوتا ہے، یہاں پہ ایک الیکٹران گن ہے، کیتھوڈ ہے۔ اس کیتھوڈ کے اوپر جب وولٹیج اپلائی کرتے ہیں تو اسی الیکٹران کے گن کے ذریعے جو الیکٹرانز ہوتے ہیں وہ ٹریول کرتے ہیں۔ آگے جو اینوڈ ہوتا ہے اس کے اوپر وہ ہیولی پازیٹیو ہوتا ہے، کیتھوڈ نیگیٹیو ہوتا ہے اور اینوڈ پازیٹیو ہوتا ہے۔ تو الیکٹران گن سے وہ الیکٹران ٹریول کرتے ہیں، اور اینوڈ پہ چونکہ پازیٹیو چارج ہوتے ہیں اور ہائی وولٹیج اس کے اوپر اپلائی کیے جاتے ہیں، تو وہ اس الیکٹران بیم کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، اور اسی اسکرین کے اوپر پھر آپ کو وہ پکچر یا جو بھی انفارمیشن ہے وہ آپ کو نظر آتی ہے۔ یہ اس کا فینومینا تھا، لیکن یہ ٹیکنالوجی ابھی ختم ہو گئی ہے۔ اس میں ڈرا بیک یہ تھا کہ ایک تو پکچر کوالٹی صحیح نہیں تھی، دوسرا اس کی پاور کنزمپشن بہت زیادہ تھی، اور دوسرے اس میں فیلئر ریٹ بہت زیادہ آتے تھے، یہ بہت زیادہ خراب ہوتی تھی۔ ٹھیک ہے، اب آج کل جو ٹیکنالوجی آ رہی ہے وہ یہ LCD آ رہی ہے، اس میں پلازما ٹیکنالوجی یوز ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ پکچر ٹیوب یہ جو ہے نا، یہ والی CRT یہ ختم ہو گئی ہے، اب سالڈ اسٹیٹ ٹیکنالوجی ہے، بہت ایزی ہے، کم بجلی پہ چل سکتی ہے، کم واٹیج اس کی ہے، اور اسکرین کی کوالٹی بھی اچھی ہے، یعنی HD بالکل ریئل ٹائم اور ہیوی گرافکس آپ اس کے اوپر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کو LCD مانیٹر کہتے ہیں، اور یہ CRT مانیٹر ہے۔ اس کو LCD مانیٹر بھی کہتے ہیں، یا سمپل LCD بھی کہہ سکتے ہیں، آج کل LED بھی آ چکی ہے، تو اس کی ٹیکنالوجی تھوڑی سی چینج ہے، سیم یہی ہے، پرنسپل یہی ہے، لیکن تھوڑا بہت چینج ہے اس کے اندر، اور اس میں جو پکچر کوالٹی ہے وہ مزید امپروو کی گئی ہے۔ تو یہ وہ ڈیوائسز ہیں جو آپ کو سافٹ کاپی دکھاتی ہے، یعنی CPU کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ ان کے اوپر نظر آتی ہے۔ نیکسٹ جو آؤٹ پٹ ڈیوائس ہے وہ ہے پرنٹر۔ پرنٹر کیا کرتا ہے؟ پرنٹر
آپ کی جو سافٹ کاپی کا جو پرنٹ آؤٹ ہے وہ اس کے اوپر اس کا پرنٹ وہ نکالتا ہے کاغذ کے اوپر. اور یہ کیا ہے، اس کے پرنٹر کی بہت ساری قسمیں آنے والے لیکچروں میں ہم ڈیٹیل سے اس کو ڈسکس کریں گے. تو یہاں پہ میں اتنا ڈیٹیل سے نہیں بتاؤں گا، اس لیکچر میں بتاؤں گا. لیکن یہ ہے کہ آپ جب مانیٹر بازار سے خرید لیتے ہیں تو اس کا جو ڈرائیور ہوتا ہے وہ اپنے کمپیوٹر کے اوپر آپ انسٹال کرتے ہیں. اگر آپ نے ڈرائیور انسٹال نہیں کیا تو یہ پرنٹر آپ کے کمپیوٹر کے ساتھ کام نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، تو اس میں آپ کاغذ ڈالتے ہیں اور کاغذ جب وہ پرنٹ کی کمانڈ جب آپ دیتے ہیں تو وہ پرنٹ آؤٹ یہ کر لیتا ہے. اس کے بعد اس کے ساتھ جو ہے نا، یہ اس کو کہتے ہیں پلاٹر. پلاٹر بھی پرنٹر کی طرح ہوتا ہے، لیکن پرنٹر صرف ایک چھوٹے سے کاغذ پہ A4 سائز، A2 سائز، A6 سائز اس کے اوپر پرنٹ کر سکتے ہیں. لیکن پلاٹر جو ہے نا، یہ بڑے بڑے کاغذوں پہ، بڑے بڑے پیجز پہ جو ہے نا یہ پرنٹ کرتا ہے. پلاٹر سے ہم کیا مراد لیتے ہیں؟ پلاٹر ایک ایسا پرنٹر ہوتا ہے جس سے آپ بڑے بڑے فینافلیکسز، ڈرائنگز، یہ زیادہ تر انجینئرنگ میں استعمال ہوتے ہیں، اور کمپوزنگ والے بھی آج کل استعمال کر رہے ہیں اشتہاروں کے لیے. جو بڑے بڑے آپ سائن بورڈ آپ کو شہروں کے اندر نظر آتے ہیں تو وہ کس چیز سے؟ یہ پلاٹر سے ہی اس کا پرنٹ نکالا جاتا ہے. کمپیوٹر سے اس کی کاپی بنتی ہے اور پلاٹر سے اس کا پرنٹ نکل آتا ہے، تو وہ بہت بڑے سائز میں اس کا پرنٹ آتا ہے. تو پلاٹر اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اس کو بھی ہم بڑی ڈیٹیل سے دیکھیں گے کہ اس کی کتنی قسمیں ہیں، وہ ہم آنے والے لیکچر میں پڑھیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد نیکسٹ جو آؤٹ پٹ ڈیوائس ہے وہ اسپیکر ہے. اسپیکر کیا کرتا ہے؟ آپ کے کمپیوٹر کی جو آڈیو ہے اس کو یہ آؤٹ کرتا ہے. یعنی آپ فار ایگزامپل کوئی گانا پلے کر رہے ہیں، کوئی گیم ہے، کچھ بھی ہے، تو اس کی جو آڈیو ہے آپ کے کمپیوٹر کی وہ اسپیکر کے اوپر آپ سن سکتے ہیں. تو یہ پیر میں آتے ہیں اور آپ کے کمپیوٹر کے ساتھ آڈیو جیک کے ذریعے لگ جاتے ہیں. اس کا بھی آپ کو میں بتاؤں کہ مدر بورڈ کے اوپر یہ لگتے ہیں، اور بعض مدر بورڈ ایسے ہیں کہ اس میں اگر آڈیو کا ڈرائیور نہ ہو تو پھر اسپیکر پہ آواز نہیں آتی. اکثر لوگ کمپلینٹ کرتے ہیں میں نے ونڈو لوڈ کر دی ہے تو اس پہ آواز نہیں ہے، آواز غائب ہو گئی. وہ آواز اس لیے غائب ہو گئی کہ اس کے اندر جو آڈیو کی چپ ہے اس کا ڈرائیور لوڈ نہیں ہوتا. وہ ونڈو کے اندر اس کا ڈرائیور نہیں ہوتا، وہ آپ کو ایکسٹرنلی لوڈ کرنا پڑتا ہے. تو یہ تمام تھے آؤٹ پٹ ڈیوائسز. ہم نے کیا پڑھا؟ آؤٹ پٹ ڈیوائسز میں کامنلی یوزڈ آؤٹ پٹ ڈیوائسز میں LCD مانیٹر، CRT مانیٹر، پرنٹر، پلاٹر اور اسپیکر ہے. تو ان کو ہم انشاءاللہ ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے آنے والے لیکچروں میں. تو اس لیکچر کو یہیں پہ روکتے ہیں، اگلے لیکچر میں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی.